آج کی غذائی شیڈول سے مناسبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ علاج کی غذائی شیڈول سے مناسبت۔ علاج کی غذائی شیڈول سے مناسبت۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جو ہو محسوس معدے میں گرانی، تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ علاج کا ایک گر یہ بھی ہے کہ دوا روزمرہ کی غذا سے مناسبت رکھتی ہو۔ جن قوموں کی خوراک کا انحصار عموماً مفرد غذا پر ہے، ان میں بیماریوں کی شرح بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج بھی مفرد ادویات ہی سے کیا جاتا ہے۔ شہری آبادی کے افراد کی خوراک زیادہ تر مرکب ہوتی ہے، اس لیے انہیں ادویات بھی مرکب استعمال کرائی جاتی ہیں۔ ان کے امراض عام طور مرکب ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مرکب ادویات ہی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ دیہی اور صحرائی علاقوں کے لوگوں کی بیماریاں مفرد ہوتی ہیں، اس لیے ان کے علاج کے لیے مفرد دوائیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ اہل طب میں یہ اصول مسلم ہے۔ علاج کے اصول میں سے یہ ایک عظیم اور مفید ترین اصول ہے۔ اگر کوئی معالج اس میں غلطی کرتا ہے، وہ بعضم خواہش تو مریض کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ معالج جاہل ہے جو ایسی چیزیں چھوڑ کر مریض کو وہ دوائیں بتا دیتا ہے جو اسے اتباع کی تصانیفات میں ملتی ہے۔ بدن جس غذا یا دوا کو قبول کرتا ہے، اسے وہی راس آتی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ خانہ بدوش افراد اور کسانوں کو نیلوفر یا گل سرخ کے شربت وغیرہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے علاوہ بھی شہریوں کے لیے استعمال ہونے والی اکثر دوائیں مفید ثابت نہیں ہوتی۔ ہم نے علاج نبوی کے تحت جو چیزیں بیان کی ہیں ان پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو مریض کے اپنے علاقے میں پائی جانے والی ہے اور ان عادات و معمولات کے مطابق ہے جن میں وہ پلا بڑھا ہے۔ یہ علاج کا ایک عظیم اصول ہے، اس کا خاص خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جید علماء طب نے واضح لفظوں میں اسے بیان کیا ہے۔ حارث بن خلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بقراط کا اپنی قوم میں تھا۔ وہ کہتا ہے پرہیز علاج کی جڑ ہے اور معدہ بیماریوں کا گڑھ ہے۔ بدن کو روزمرہ کی اشیاء کا عادی بناؤ۔ عادت انسان کی فطرت بن جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عادت فطرت ثانیہ ہے، اور یہ بدن میں ایک عظیم قوت ہے۔ اگر مختلف عادتوں والے دو اجسام میں کسی ایک چیز کے اثر کا جائزہ لیا جائے تو ان دونوں میں بھی اس کا مجموعی اثر مختلف ہوگا، چاہے دوسرے اعتبار سے وہ دونوں بالکل یکساں ہوں۔ مثلا 3 افراد ہیں، جوانی کی عمر میں ہیں اور ان کا مزاج گرم ہے۔ ایک کو گرم اشیاء کھانے کی عادت ہے، دوسرا سرد چیزیں کھانے کا عادی ہے اور تیسرے کو معتدل غذا کھانے کی عادت ہے۔ اگر پہلا شخص شہد کھائے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، دوسرا آدمی جب شہد کھائے گا تو اسے نقصان پہنچے گا، اور تیسرے کے لیے اس کا ضرور معمولی سا اثر ہوگا۔ حفظان صحت اور بیماریوں کے علاج میں عادت ایک عظیم عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے علاج نبوی میں غذاؤں اور دواؤں کا استعمال میں ہر بدن کو اس کی عادت پر برقرار رکھا گیا ہے۔
4 چیزوں سے نظر تیز ہوتی ہے: بیت اللہ کے روبرو بیٹھنا، سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا، سبزہ دیکھنا، بیٹھنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا۔ محترم ناظرین، اب تک کے لیے ہی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔